اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وإیایا فرحبون. صلی علی محمد وآل محمد. مومنین مومنات، آپ سب کو امام حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. آج بڑا دن ہے کہ امام حسین کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 40 سے 48 آیت تک کی تفسیر کی جائے گی. ابھی جو میں نے آیت تلاوت فرمائی وہ پڑھی جو 40ویں آیت تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرحبون. یہ بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے تھے. تم وہ عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور تم مجھے سے ڈرتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو احسان کیے وہ بے حساب تھے. پیغمبری جاری کری، کتاب دی، فرعون کے ہاتھ سے چھڑایا، دریائے نیل کو چاک کرا، معجزات دکھائے، حکومت دی. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات تھے بنی اسرائیل پہ، جو اللہ کہہ رہا کہ میرے ان احسانات کو تم یاد کرو، اور جو تم نے مجھ سے عہد لیا تھا وہ پورا کرو. تفسیر میں ہے کہ 12 عہد لیے گئے تھے کم سے کم. 10 کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے اور 2 کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، جو اللہ نے ان سے عہد کیے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، والدین، رشتہ دار، یتیموں سے اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا، ناحق خون نہ بہانا، لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، پیغمبر آئیں ان پہ ایمان لانا، اور پیغمبروں کی نصرت کرنا. یہ تمام عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے. کہا کہ تم یہ میرے عہد پورے کرو گے تو میرا عہد یہ ہے کہ میں تمہیں جنت کی باغ دوں گا. جی ہاں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں نے عہد پورے نہ کرے. اس کے بعد 100 آیتیں آئیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت و ملامت کری ہے قوم پہ، کیونکہ انہوں نے جو اللہ سے عہد لیا تھا اس کو پورا نہ کرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل سے بات کرنا شروع کری. پھر آگے جو آیت چلی وہ آمنوا بما انزلتا، وہ آمنوا بما انزلتا مصدق لی معاکم ولا تکونوا اول الکافر بہ ولا تشتروا بآیۃ ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ جو کتاب ہم نے جو نازل کری اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ یہ کتاب تمہاری کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کتاب سے اول منکر نہ بن جانا. اس کتاب سے اول منکر نہ بن جانا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچنا، اور تم مجھے سے ڈرتے رہو. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود سے کہہ رہا. کیا کہا یہود سے اللہ نے؟ کہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے رسول اکرم کو اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ یہ جو کتاب ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. کیا تصدیق کرتی ہے؟ کیونکہ در حقیقت تورات کے اندر رسول اکرم کے اوصاف تھے کہ جو رسول آئیں گے آخری نبی ان کے کیا اوصاف ہوں گے.
تو کہا کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب میں جو لکھا اس کی تصدیق کرتی ہے، جو ہمارے آخری نبی کے بارے میں اس میں بیانات ہیں، اور اس سے تم اول کافر مت بن جانا، کیونکہ یہ جو ان کے علماء تھے، یہود کے علماء تھے، یہ پڑھایا کرتے تھے، اپنی کتابوں تورات میں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے یہ لوگ مدینے میں آ کے بس گئے تھے کہ ان کو معلوم تھا آخری نبی آئیں گے، تورات میں اس کا ذکر تھا، تو لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے تو ان کو ماننا۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ پھر تم اس سے اول کافر کیوں بن گئے؟ تم پہلے جھٹلانے والے ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ الْكَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم ہماری آیتوں کو تھوڑے دام میں بیچ دیتے ہو، تم مجھے سے ڈرو۔ تو یہی علماء جب رسول اکرم تشریف لایا تو ان کو جھٹلانے لگے، اول کافر ہو گئے یہ لوگ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میری آیتوں کو تم بیچ رہے تھوڑی قیمت میں۔ ہوتا کیا تھا کہ جب یہ آیتیں تھی توریت کے اندر تو جو رئیس تھے یہود، یہود تھے، انہوں نے کہا کہ ان آیتوں کو بدل دو، جو رسول اکرم کی شان میں جو آیتیں ان کو بدل دو، ہم سے قیمت لے لو۔ اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی سی قیمت ہے، تم نے اس کی وجہ میں کیا خرید لیا؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق بات تم کیوں چھپاتے ہو، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ یہ کیا کرتے تھے علماء لوگ کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، اور حق بات جو رسول اکرم کی جو حق بات تھی اس کو بھی چھپایا کرتے تھے، اور وہ انتم تعلمون، اور یہ اس بات کو جانتے بھی تھے، یہ اس بات کو جانا بھی کرتے تھے۔ جو مشائخ علماء تھے یہ جانتے تھے کہ جان بوجھ کے یہ رسول اکرم کی شان، قرآن حکیم کے نزول کی شان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے لوگ چھپایا کرتے تھے۔ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھتے رہا کرا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرا کرو، اور خدا کے سامنے جھکنے والے ساتھ تم جھکتے رہا کرا کرو۔ جی ہاں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم بنی اسرائیل کو دیا تھا وہی حکم ہم کو بھی دیا۔ ان کو بھی کہا تھا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا، وہی حکم دیا جو بنی اسرائیل کو دیا تھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ یہی حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ درود پڑھ دیں، آگے جو آیت آئی ہے آخری، اس کے بعد کیا ہے تُمَرُّونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی گہری آیت ہے، اس کا ترجمہ سن لیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور خود بھولے جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ آیت جو آئی تھی یہ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے آئی تھی۔ یہ آیت کا بہت گہری آیت ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی عقل نہیں رکھتے؟ یہ نیکی کا حکم کیا دیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے علماء کہ رسول اکرم آئے تو ان کو ماننا، جب آئے تو خود بھلا دیا، خود بھلا دیا، اول کافر ہو گئے، یہ خود بھلا دیا، کہا تم کتاب پڑھتے ہو اتنی عقل نہیں رکھتے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے علماء کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہمارے عالم کے لیے بھی ہے کہ بھائی اگر آپ آیتیں طوطے کی طرح رٹ کے سنا رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، خود کو فرمائش نہ کر دینا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ درود پڑھ دیں،
در حقیقت ایک اسپیچ وہ ہوتی ہے جو کہ زبان سے دی جاتی ہے، جو دل کو نہیں لگتی ہے، اور ایک ہوتی ہے دل کی گہرائی سے اسپیچ جو کہ دل پہ لگتی ہے. جی ہاں، جب اللہ کے راستے پہ چلو گے تو بات دل سے نکلے گی اور دل پہ لگے گی، ورنہ نہ تو قرآن پڑھا جائے گا نہ قرآن سنا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں گے یہ آیتوں کو، جو یہ آیت پڑھی گئیں، ان کو اہل البیت کی شان میں دیکھیں تو کتنے قاضی تھے اس وقت امام حسین کے وقت، جو کہ لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے تھے لیکن اہل البیت کے حق کو جھٹلایا کرتے تھے. اب آپ انہی آیتوں کو دیکھ لیں، انہی آیتوں کو دیکھ لیں کہ اول کافر ہو گئے، حالانکہ انتظار کیا کرتے تھے رسول اکرم کا، لیکن اول کافر ہو گئے. امام زمان جب آئیں گے کیا ہم انتظار کرتے ہو کیا ہم اول کافر ہو جائیں گے کیا؟ اگر وہ اول کافر کیوں ہوئے؟ ان کی لائف سٹائل پہ فرق آ گیا تھا، ان کی لائف سٹائل پہ فرق آ گیا تھا. آپ تفسیر میزان پڑھیں، تفسیر نور پڑھیں. یہ جب رسول اکرم جب آئے تو یہ سرمایہ پرست یہود تھے. ان سرمایہ پرست یہود کو اسلام پسند نہیں آیا کہ یہ ہماری جیبیں ہلکی ہو جائیں گی. جب امام زمان آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی، امام زمان بھی یہی کہیں گے جو رسول اکرم نے کہا تھا، جیبیں ہلکی کرو، یہ سرمایہ کو بانٹو، کیپٹلزم کو بانٹو. جب لائف سٹائل میں فرق آتا ہے تو حق بھی جھٹلایا جاتا ہے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. آگے کی جو آیت ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بڑی گہری آیت. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ بِالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک یہ دو بھر ہے، بے شک یہ دو بھر ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خاکسار ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے دوبر نہیں ہے جو خاکسار ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ ان کی خدا سے ملاقات ہونے والی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے. یہ خاکسار لوگ کون ہیں؟ یہ خاکسار لوگ کون ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ ان کی خدا سے ملاقات ہونے والی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. مولا متقیان کا فرمان ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی تھی میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے توکل رکھتا ہوں. صبر سے مراد میزان میں جو ہے وہ روزہ ہے. صبر سے مراد روزہ ہے. آپ روزہ رکھ کے اور نماز پڑھ کے آپ اللہ سے مدد مانگیں. میزان میں یہ بھی ذکر ہے کہ صبر سے مراد رسول اکرم کی شفاعت ہے اور نماز سے مراد مولا علی کی ولایت ہے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہاں، واستعینوا یہ خاکسار لوگ کون ہیں؟ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ خشوع اور خضوع. خضوع کیا ہوتا ہے؟ خضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بدن نرم پڑ جائے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ جب دل نرم پڑ جائے. خاشعین ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ خاشعین کیوں ہو جاتا ہے انسان؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ خاشعین ہو جاتے ہیں جن کو یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنے والا ہے. یہ ظنونا، یہ ظنونا کیا ہے؟ در حقیقت کا جو ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کو جانتے ہیں. زن الگ ہوتا ہے، یقین الگ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ظنون آیا کہ وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو خدا سے ملاقات ہے. لیکن مولا متقیان نے کہا کہ اس آیت کے اندر جاننا نہیں ہے، مولا نے فرمایا بلکہ یہ یقین ہے. میزان میں علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یقین ہے. یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے وہ ملنے والے ہیں. جب ایک شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہوں قیامت کے دن اور اس کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں، تو بھلے ہی کچھ مشکل آ جائے. اللہ نے دو راستے دیے مشکل میں. ایک راستہ دیا ہے صبر کا
آدمی اپنے اوپر صبر کرے، مشکلات میں صبر کرے، اور دوسرا راستہ دیا نماز کا کہ اس سے رابطہ قائم رہے پروردگار عالم سے۔ یہ جو مشکلات جو ہیں یہ خدا کی نعمت ہیں، بغیر مشکلات کے نہ تو آپ کو عروج آئے گا، نہ نور آئے گا، نہ آپ بلندی پائیں گے۔ یہ اللہ نے رول ہر ایک کے لیے رکھا ہے، انبیاء کے لیے بھی رکھا ہے اور مومنین کے بھی رکھا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا جتنی تکلیف مجھے ہوئی کسی نبی کو نہیں ہوئی، تو اس رول سے کوئی الگ نہیں ہٹ سکتا۔ یہ رول آف تھم ہے، لیکن اس رول میں یہ ہے کہ آپ کو عروج ملے گا جب آپ صبر کریں گے اور آپ نماز کی طرف رجوع کریں گے۔ جتنی مشکلات ہوں گی نماز اتنی اعلیٰ ہوگی۔ درود پڑھ دیں۔ آگے آیت اللہ نے پھر بنی اسرائیل پہ نازل کری، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ بنی اسرائیل میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کرا، وہ میں نے تم کو سارے عالم پر فضیلت دی تھی۔ تفسیر میں یہ کہ جو فضیلت جو ملی تھی اس وقت کے لیے ملی تھی، آج کے لیے نہیں ملی تھی۔ آج کے جو زیونس جو ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی ہم فضیلت پہ فائز ہیں، حالانکہ ان پہ لعنت و ملامت ہو چکی ہے۔ جو ان کے فضائل تھے اس وقت کے لیے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، تورات کا نزول تھا، فتح ہو رہی تھی، معجزات ہو رہے تھے، سب ہوا، بس اسی وقت تھی۔ جی ہاں، آج نہیں ہے۔ سورہ آل عمران نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، مسلمانوں کا، مسلمانوں کہ تم لوگ سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر نیشن ہو۔ یہ کس کے لیے کہا اللہ نے؟ مسلمانوں کے لیے کہا۔ یہ مسلمانوں کا ہے۔ اس وقت وہ تھے جو موسیٰ کے کیا در حقیقت شیعہ تھے۔ آج خیر امت وہ ہیں جو امام زمان کے فالوور ہیں در حقیقت۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ تو مسلمان خیر امت کیسے ہوئے؟ مسلمان اس طرح سے خیر امت، حالانکہ کسی تفسیر بڑی گہری ہے کن تو خیر امت کہ در حقیقت اس سے مراد اہل البیت ہے، لیکن تفسیر میں کہ اہل البیت کے ساتھ مومنین میں اس میں شریک ہیں خیر امت میں۔ کیوں ہے شریک؟ جیسی کتاب قرآن ہے کسی کو نہ ملی تا قیامت تک کے لیے، اور جیسے نبی اور اہل بیت ہم کو ملے ایسے کسی کو نہیں میرا درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو در حقیقت جو احسانات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو یاد کرا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ ہمارے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں؟ ہمیں بھی کیا اللہ احسان یاد کرائے گا؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت انعمت علیکم، کیا یہ سوال ہم سے بھی ہوا کیا؟ اتنا تو مجھے علم ہے کہ خدا کی سنت کہیں بدلتی نہیں ہے، اتنا علم تو مجھے بھی ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، احسان یاد دلائے جائیں گے کہ نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم نے کہا حوض کوثر پہ میں 2 سوال پوچھوں گا، تم نے کتاب کے ساتھ کیا کرا، میرے اہل البیت کے ساتھ کیا کرا؟ کنتم خیر امت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، جو احسانات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یاد کرائے کہ ہم سے بھی یاد کرائے جائیں گے، بے شک کرائے جائیں گے۔ نعمت کی پوچھ ہوگی، سورہ تکاثر میں کہ تم سے نعمت کی پرسش کی جائے گی، تکاثر کی آخری آیت ہے، تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، جس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے۔ درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آخری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منه شفاعة ولا يأخذ منه عدل ولا هم ينصرون۔ درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا فدیہ نہ دے پائے، کوئی فدیہ نہ دے پائے، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے، نہ کوئی کسی کے لیے معاوضہ دے سکے، اور نہ کوئی کسی کی کوئی مدد کر سکے۔ یہ آخری آیت ہے آج کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منه شفاعة ولا يأخذ منه عدل ولا هم ينصرون۔
اس آیت پہ اگر آپ دھیان دے دیں تو انسان گریہ کرے گا کہ وہ دن وہ ہوگا قیامت کا کہ نہ تو کوئی کسی کے لیے کوئی فدیہ دے پائے گا، نہ کوئی سفارش کر پائے گا کسی کی، نہ کسی طرح سے اور معاوضہ دے پائے گا، اور نہ کسی طرح سے مدد ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رول رکھ دیا ہے شفاعت کا اس آیت میں۔ یہ آیت بڑی غور و فکر کی آیت ہے، سورہ نور میں بھی اس کا ذکر ہے ڈیٹیل میں، اور تفسیری میزان میں بہت ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس آیت کو، بڑی ڈیٹیل میں۔ علامہ طباطبائی نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کرا، درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیت کو آپ ظاہری دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ شفاعت پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور در حقیقت شفاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ توحید مالک یوم الدین کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ شفاعت کا ذکر 30 بار قرآن حکیم میں آیا ہے، اور شفاعت پہ جو آیتیں آتی ہیں دو الگ الگ حصوں میں آئی ہیں۔ ایک حصہ وہ شفاعت کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت صرف میرے ہاتھ میں، آیت الکرسی میں ہے نا، شفاعت صرف میرے ہاتھ میں۔ یہ کچھ آیتیں ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے چند آیتیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ ساری آیتوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ شفاعت کلی میرے ہاتھ میں، دوسری طرف اللہ نے کہا شفاعت کرانے کا حق انبیاء کو ہے اور مومنین کو ہے۔ تو اس شفاعت کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سوا جو مومنین ہیں اور انبیاء وہ بھی شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ تو اب اس کو کیسے سمجھا جائے کہ بھائی کیسے یہ بات سامنے آئی کہ شفاعت کون کرے گا؟ تو در حقیقت میں شفاعت کے 3 رول ہیں۔ جب شفاعت کی جاتی ہے، علامہ طباطبائی نے سمجھایا، جب شفاعت کی جاتی ہے تو اللہ کی ولایت اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کی ولایت، اللہ کی حکومت باقی رہتی ہے۔ یہ ایک رول ہے شفاعت کا۔ دوسرا جو رول ہے شفاعت کا وہ یہ کہ عبد کی عبدیت اپنی جگہ رہتی ہے۔ عبد کی عبدیت اپنی جگہ رہتی ہے، عبد رہتا ہے، خالق رہتا ہے۔ تیسرا رول شفاعت کا یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا حکم، وہ نہیں بدلتے ہیں، اور نہ جزا اور سزا کے رول بدلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہٹتی ہیں۔ شفاعت میں یہ چیزیں کوئی بھی ہٹتی نہیں ہیں، نہ تو خدا کی ولایت، نہ بندے کی عبدیت، نہ اللہ کے حکموں سے فراموشی، نہ جزا اور سزا۔ تو پھر شفاعت میں ہوتا کیا ہے؟ شفاعت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ شفاعت میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری عبدیت تو ہے، لیکن تو اپنی ان صفات سے ہماری طرف رجوع ہو جو کہ رحمان و رحیم ہے، کیونکہ اس کے 99 نام ہے، الگ الگ صفات ہے اللہ کی۔ ایک طرف اللہ قہار ہے، جبار ہے، اور ایک طرف اللہ عادل ہے، لیکن ایک طرف اللہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ تو شفاعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہا جاتا ہے کہ تو تیری رحمانیت سے ہماری طرف رجوع کر۔ ایک طرف یہ ہوا۔ شفاعت میں دوسرا کیا ہوتا ہے؟ شفاعت میں بندہ کہتا ہے گڑ گڑا کے کہ میں ہوں تو تیرا عبد، لیکن بڑا ہی گناہگار، حقیر اور ذلیل، تو مجھ پہ رحم کر دے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے شفاعت میں؟ جو شفاعت کراتا ہے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے خدا کی شان میں، اس کے سامنے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے کہ دیکھ مالک، تو رحمان و رحیم ہے، تو اگر قہار و جبار ہے تو تو رحمان و رحیم بھی ہے، اور یہ جو بندہ ہے بڑا حقیر ہے، تو اس پہ رحم کر دے، میری عزت کا تجھے واسطہ۔ یہ شفاعت ہے۔ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لوگوں نے آبجیکشن اٹھایا شفاعت پہ کہ یہ تو
کانٹروورسی ہو گئی کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں عذاب دوں گا، سزا دوں گا اور یہ کروں گا، اور یہ دوسری طرف یہ تو بخشش ہو گئی، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر علامہ طباطبائی نے یہی فرمایا کہ وہی خدا ہے، خدا وہی جس کے 99 نام ہے، وہی خدا جو کہ عدل کرنے والا ہے، وہی خدا رحمان و رحیم خدا ہے. آپ خدا کو آپ الگ نہیں کر سکتے، وہ خدا کے صفات کو آپ خدا سے جدا نہیں کر سکتے. وہی عدل کرنے والا خدا ہے، وہی رحمان و رحیم خدا ہے. اس میں کانٹروورسی نہیں ہے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کانٹروورسی نہیں ہے، یہی خدا ہے. اگر شفاعت کر رہا ہے تو وہی خدا کہ اس کے یہ سب اس کی صفات ہیں. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو. اللہ نے کہا تھا نا خواب کے ذریعے. پھر اللہ نے اپنے حکم کو بدل دیا کہ اس کو ذبح نہ کرو بلکہ بھیڑ بھیج دو، بھیڑ بھیج دو. اللہ میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیا ہوا کہ اللہ کا حکم بدل گئے؟ کیا اللہ کی عدالت کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے بندے کو آزما لے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہے. در حقیقت جو شریعت رکھی گئی ہے یہ اس لیے رکھی گئی کہ ہم کو آزمائے اللہ کہ ہمارے دل میں کیا ہے. شفاعت اس کی ہوگی جو خدا سے خضوع رکھے، ایک رابطہ رکھے. شفاعت اس کی نہ ہوگی جس کا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. میری شفاعت صرف ان کے لیے جو دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. میری شفاعت ان کے لیے. چھٹے امام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شروع سے آخری تک کوئی نہ ہوگا جس کو کہ رسول اکرم کی شفاعت کی ضرورت نہ پڑے گی. آدم سے لے کے آخر کوئی نہ ہوگا مگر اس کو رسول اکرم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی. روایت میں منقول ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور 40 سال تک سورج نیچے رہے گا، 40 سال تک. اور زمین کو اللہ حکم دے گا کہ یہ پسینے کو پیے نہیں، تو پسینہ بھرا جائے گا اور سب لوگ پریشان ہوں گے. سب لوگ پریشان ہوں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم شفاعت کرائیں. آدم کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. نوح بولیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم بولیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ بولیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ. آخر میں سب رسول اکرم سے کہیں گے آپ شفاعت کرائیں ہماری، ہم تھک گئے. ما صلی علی محمد و آل محمد. ہم تھک گئے. رسول اکرم آگے بڑھیں گے، جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے. آواز آئے گی کون ہے؟ رسول اکرم سجدے میں چلے جائیں گے. رسول اکرم سجدے میں چلے جائیں گے تو آواز آئے گی اے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مانگو شفاعت، مانگو شفاعت. رسول اکرم کہیں گے اللہ بخش دے. تو پھر اللہ کہیں گے میں نے بخش دیا. پھر رسول اکرم سجدے میں گر جائیں گے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہاں، رسول اکرم کا قول ہے کہ جس نے میری شفاعت کو جھٹلایا اس کی میں شفاعت نہ کروں گا. شفاعت ایک حقیقت ہے اور اپنے ایمان کا ایک خاص پہلو ہے شفاعت. رسول اکرم کا میں نے قول فرما دیا، آپ عرض کرا کہ جس نے رسول اکرم کی شفاعت کو جھٹلایا اس کو شفاعت نصیب نہیں ہے. اور اسے چھٹے امام نے فرمایا آدم سے لے کے آخر شخص ہر ایک کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی رسول اکرم کی. یہی تو مقام محمود ہے رسول اکرم کا جس میں قرآن میں ذکر ہے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن کی شان میں کچھ جملے کہوں. امام حسن جب چھوٹے تھے تو ہر چیز حفظ کر لیا کرا کرتے تھے. تو جو بھی وحی آتی تھی یا رسول اکرم کچھ بھی سناتے تھے حدیث یا آیتیں اترتی تھی اپنی اماں کو جا کے کہتے تھے 4 سال کی عمر میں. تو ایک دن جب گھر میں گئے تو مولا علی پیچھے چھپ گئے.
پھر بیوی نے پوچھا کہ بیٹا کیا فرمایا نانا نے؟ اب بولنے میں پریشان ہو رہے ہیں. کہا کہ اماں جان ضرور گھر میں کوئی موجود ہے. جی ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسن کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میرے نانا فرماتے ہیں رسول اکرم کہ جو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ جب تک رہے، جب تک کہ سورج ظاہر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہے. اتنی فضیلت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آدمی سوئی نہیں بلکہ مصلی پہ بیٹھا رہے. یہ درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ واقعات امام حسن کی شان میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار امام حسن ایک بڑے اچھے خچر پہ بڑا اچھا لباس پہن کے باہر جا رہے تھے، تو ایک یہودی رستے میں مل گیا. غریب یہودی تھا، پریشان تھا. کہا کہ رسول کے بیٹے آپ کا فرمان یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا زندان ہے اور آخرت اصلی ٹھکانہ ہے، لیکن میں تو الٹا دیکھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور یہ دنیا میرے لیے زندان ہے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ اتنے اچھے خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنی اچھی ڈریس پہنے ہیں، اور مجھے دیکھیے میں بھوکا ہوں اور گرمی میں پریشان ہوں، میرے لیے جگہ دوزخ ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ دیکھ تو جس جنت کا ذکر کر رہا ہے وہ جنت وہ ہے کہ وہاں ایسی نعمتیں جو تو نے آنکھوں نے کبھی دیکھی نہ ہوں گی، کانوں نے کبھی سنی نہ ہوں گی، کبھی اس فکر تک انسان کی فکر جا ہی نہیں پائے گی کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں. وہ میرے لیے جنت ہے، اس کے بنسبت یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میرے لیے زندان ہے. اور تو جو کہہ رہا ہے کہ تو غریب اور گرمی میں ہے، تجھے دوزخ کا معلوم نہیں. دوزخ کیا ہے؟ وہاں صرف آگ ہے اور جلنا ہے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سوچنے کا فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین. مولا کی شان میں کئی قصے ہیں. مولا ایک دن جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک کالا حبشی غلام روٹیاں کھا رہا ہے اور روٹی کھاتے کھاتے اپنے کتے کو بھی روٹی دے رہا. مولا دیکھنے لگے. کہا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ مولا مجھے شرم آتی ہے، کتا جو بیٹھا ہے نا یہ بھوکا ہے، میں روٹیاں کھا رہا ہوں. مولا فوراً گئے، مولا نے اس غلام کو خریدا. کہا کہ تیری عادت مجھے بہت پسند آئی ہے، اور کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اور باغ خرید کے دیا مولا نے جس میں کام کیا کرتا تھا وہ. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا نے 25 حج پاپی ادا کرے، 25 حج. تو لوگ آگے کہتے کہ مولا آپ جب چلتے ہیں حج کے لیے تو سواروں کو آپ کے ساتھ میں جانے میں شرم آتی ہے کہ آپ تو رسول کے صاحبزادے ہیں اور آپ پیدل جاتے ہیں. لوگوں کو جو حج پہ جاتے ہیں وہ شرم آتی ہے. آپ پیدل چلتے ہیں، وہ اونٹوں پہ جاتے ہیں. آپ کچھ ہم پہ رحم کریں. تو مولا نے کہا میں پیدل جانا تو بند نہ کروں گا. امام حسن کے ساتھ جایا کرتے تھے. کہا کہ میں راستہ بدل لیتا ہوں تاکہ تم کو شرم نہیں آئے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کی خاکساری کہ کچھ غریب لوگ روٹیاں چن کے باہر سے لائے، جو روٹیاں پھینک دی جاتی ہیں چن کے لا کے کھانے لگے. اتنے مولا گزر رہے تھے. کہا مولا آپ بھی میرے ساتھ تناول کریں، توجہ دیں. آپ مولا بیٹھ گئے. مولا نے روٹیاں کھائیں، بیٹھ گئے. روٹیاں کھانے کے بعد کہا چلو میرے تم ساتھ چلو. اور ان کو کتنے انعامات دیے. یہ اہل البیت کا اخلاق تھا. ان کے اخلاق کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. یہ وہ نعمتیں تھیں، جو احسانات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کیے تھے، یا قرآن اور اہل البیت. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اہل البیت کے واسطے سے کہ ہم میں بھی اخلاق دے اللہ، ہم میں بھی تقویٰ دے، اور ہم کو بھی شکر گزار بنائے اس کا، کہ ہم ناشکر نہ بنے. شکر گزاری آج کیا ہے؟ آج شکر گزاری یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کریں اور امام کا انتظار، جو انتظار کا حق ہے ویسا کریں. یعنی ان کے راستے میں ان کے جہاد کو آسان کریں. امت میں تقویٰ پیدا کریں.
امت میں قرآن پھیلائیں، امت میں سخاوت پھیلائیں. سخاوت کائے کے لیے سخاوت؟ اہل بیت سخی تھے. امام حسن نے اپنی دولت کو کئی بار بانٹا. ہم میں بھی سخاوت ہونا چاہیے. کائے کے لیے سخاوت ہونا چاہیے؟ امام زمان کے مشن میں اپنی دولت کو خرچ کرنے کے لیے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی